کے اختتام پر نیشنل سیکیورٹی ڈومین میں خطے کے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں ملک کی دفاع، داخلی سلامتی اور بالخصوص آپریشن رد الفساد کے تحت لیے گئے اقدامات کا جائزہ لینا ہے۔ اس میں ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ، آپریشن رد الفساد کا پچھلے سال کے دوران جو کچھ لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں وہ، اور کچھ اور ٹاپکس کے اوپر بھی بات کروں گا، اور انشاءاللہ آخر میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوئے تو ان کے جواب بھی دیں گے۔ فرسٹ آف آل کمنگ اوور ٹو دا ایسٹرن بارڈرز، پاکستان بھارت ڈی جی ایم اوز کے مابین 2003 کے سیز فائر اگریمنٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے فروری 2021 میں جو ایک رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایل او سی پورا سال پرامن رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ڈویڈنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مقامی آبادی ہے ایل او سی کے آس پاس جو رہتی ہے، ان کے روزمرہ حالات زندگی میں بہت بہتری آئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستانی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے مختلف الزامات اور گیدڑ پھپکیاں اور ایل او سی پر پاکستان کی جانب سے الیجڈ انفلٹریشن کا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا اور جو ہوتا رہا ہے، یہ ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈا کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بدترین ریاستی مظالم اور ڈیموگرافی میں ہندوستان کا جو سسٹمیٹکلی جو تبدیلیاں کر رہا ہے، اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہٹانا ہے۔ ایک طرف تو ہندوستان اندرونی طور پر مذہبی انتہا پسندی کی طرف گامزن ہے، جس کا چرچا پوری دنیا میں، دوسری جانب ہندوستان نے خطے کے امن کو داؤ پر لگاتے ہوئے ڈیفنس پروکیورمنٹ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس سے نہ صرف روایتی جنگ میں طاقت کا توازن متاثر ہوگا، بلکہ خطے میں اسلحے کی دوڑ اور اس سے امن پر شدید منفی اثرات آئیں گے۔ لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کے سیکورٹی میکانزم بشمول اینٹی انفلٹریشن گریڈ، اس کی موجودگی میں انفلٹریشن کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا انتہائی مضحکہ خیز اور خود ان کے سیکورٹی میکانزم پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ حال ہی میں ہندوستان کی فوج نے نیلم ویلی کے سامنے کرن سیکٹر میں دراندازی کے نام پر ایک اور فیک انکاؤنٹر کیا اور اس میں ایک معصوم کشمیری کو شہید کر دیا، اور اس کا بھی الزام پاکستان پر لگا دیا۔ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں جس شبیر نامی مبینہ دہشت گرد کی یونیفارم میں تصاویر ہندوستانی میڈیا چلاتا رہا ہے، وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس وقت بھی آزاد کشمیر کے علاقے شاردا میں اپنے گھر میں موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی ہندوستان لائن آف کنٹرول کے ارد گرد بسنے والے کئی ایسے بے گناہ لوگوں کو شہید کر چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کشمیر کی انڈیجنس فریڈم سٹرگل کو ہمیشہ ایکسٹرنلائز کرنے کی کوششوں میں سرگرم رہا ہے، لیکن اب نہ صرف ہندوستان بلکہ خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی مستند سیاسی قیادت اور دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارتی فوج دہشت گردی کے نام پر بے گناہ معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان کی آزادی کی کمپلیٹلی لیجٹمیٹ اور انڈیجنس فریڈم سٹرگل کو ناجائز طور پر مسخ کرنے کے در پہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ اگست 2019 سے جاری ہے۔ ایک عالمی جریدے کی اکتوبر کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کس طرح ہندوستان کی اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام نے ایک خراب صورتحال کو بدترین انسانی المیے میں بدل دیا ہے۔ اس حوالے سے 17 سے 19 دسمبر کو سرائیوو میں منعقد ہونے والے رسل ٹرائیبیونل آن کشمیر کی فائنڈنگز چشم کشا ہے۔ اس ٹرائیبیونل میں 15 بین الاقوامی ججز اور ان کے علاوہ کئی بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی۔ اس ٹرائیبیونل نے 4 ایریاز کو فوکس کیا، جس میں جینوسائیڈ، ڈی کالونائزیشن، سیٹلر کلونیلزم اور کشمیریوں کے خلاف جنگی جرائم شامل ہیں۔ اس ٹرائیبیونل کے شرکاء نے
ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس جو کہ ہندوستان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متعلق تھیں، ان کا خاص طور پر ذکر کیا کہ کس طرح 7 دہائیوں میں ہندوستان کی کشمیریوں کے خلاف فوجی، سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی جنگ جاری ہے، اور کس طرح وہ جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج کی تاریخ بہت اہم ہے۔ On 5th of January 1949, the people of Kashmir were promised the right to self-determination by the United Nations. That promise remains unfulfilled. 5 جنوری کے موقع پر کشمیری عوام کو اپنے حق خود ارادیت جس کا وعدہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان سے کیا تھا، اس کے لیے لازوال جد و جہد، ان کی بے مثال قربانیوں اور بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ کمنگ اوور ٹو دا ویسٹرن بارڈرز، ویسٹرن بارڈر پر 2021 سال کے دوران سیکورٹی صورتحال چیلنجنگ رہی۔ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ خصوصاً پاکستان افغانستان انٹرنیشنل بارڈر کے لوکل، آپریشنل اور اسٹریٹجک ڈائنمکس ہیں، اور انہیں متعلقہ سطح پر گائے بگائے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ سن 2021 میں شمالی وزیرستان میں ایک اہم آپریشن دواتوئی کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان بارڈر پر مکمل ریاستی ریٹ بحال ہوئی۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں مشکل ترین موسمی حالات اور ان ایکسیسیبل ایریاز دہشت گردوں کو بارڈر کی دونوں جانب نقل و حرکت کی سہولت میسر کرتے تھے۔ مشکل ٹرین اور شدید موسمی حالات کے باعث اس علاقے میں فینسنگ کا کام بھی شروع نہیں ہو سکا تھا، اور جو اب اس آپریشن کو مکمل کرنے کے بعد وہ فینسنگ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اگست 2021 میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا اچانک انخلا اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال، اس کے براہ راست اثرات پاکستان کی سیکیورٹی پر پڑے۔ ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں، اور ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ معینہ مدت میں انشاءاللہ پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے، اور پاک ایران بارڈر پر 71% سے زائد باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر لگائی گئی یہ فینس، یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی، آمد و رفت اور تجارت، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ بارڈر ایریاز کے لوگ بارڈر ٹرمینلز اور ڈیزگنیٹڈ کراسنگ پوائنٹ سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق روزانہ آ جا رہے ہیں۔ اس طریقہ کار کو وقت کے ساتھ مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اس باڑ کے لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے۔ یہ امن کی باڑ ہے، یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ افواہوں، غلط فہمیوں اور سپوائلرز کا سدباب کرتے ہوئے اکا دکا لوکلائز واقعات اور مسائل کو بردباری اور مکمل احتیاط سے حل کرنا ہے، تاکہ بنیادی مقصد یعنی امن کا حصول وہ ممکن بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے پاکستان افغانستان حکومتی سطح پر دونوں طرف مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پاک افغان سرحد پر پاکستان کی 1200 سے زائد بارڈر پوسٹ ہیں، جبکہ سرحد کے دوسری جانب ابھی تک صرف 377 پوسٹ قائم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دوسری پوسٹ کے درمیان کم و بیش 7 سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں دوسری جانب سے کسی بھی غیر قانونی موومنٹ اور تخریبی کارروائی کو چیک کرنا ایک چیلنج رہتا ہے۔ 2021 میں پاک افغان بارڈر پر 164 اور پاک ایران بارڈر پر 31 بارڈر فورٹس اور 60 واچ ٹاورز کی تعمیر ہوئی، جبکہ مجموعی طور پر اب تک 673 فورٹس اینڈ بارڈر پوسٹ اور بارڈر ٹرمینلز بنائے جا چکے ہیں۔ پاکستان نے بارڈر سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کے لیے ایف سی بلوچستان اور ایف سی خیبر پختونخوا کے لیے 67 نئے ونگز قائم کیے، جبکہ 6 ونگز کا قیام ابھی ان پروسیس ہے۔
طورخم، خرلاچی، غلام خان، انگور اڈا، بادینی، چمن بارڈرز ٹرمنلز کے ذریعے تمام کارگو اور پیدل نقل و حرکت کو انشور کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اسمگلنگ اور نارکو ٹریفک پر قابو پانے میں خاطر خواہ کامیابی ملی ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال ایک سنگین انسانی المیہ کو جنم دے سکتی ہے، جس کا براہ راست اثر پاکستان اور خطے کی سلامتی اور سیکیورٹی پر ہوگا۔ آرمی چیف نے بھی اس حوالے سے مختلف فورمز اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقاتوں میں اس امر کی واضح نشاندہی کی ہے۔ آپریشن رد الفساد کا ایک سال کا اگر احاطہ کریں تو یہ آپریشن دیگر آپریشنز کے مقابلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت مختلف ہے۔ یہ نہ تو ایریا اسپیسیفک ہے اور نہ ہی ملٹری اسپیسیفک ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کر کے ان کے تمام آرگنائز انفراسٹرکچر کو تباہ کیا اور کئی دہشت گرد تنظیموں کا صفایا کیا۔ آپریشن رد الفساد کے تحت صرف 2021 کے دوران چھوٹے بڑے 60,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ اس حوالے سے پاکستان کی سول، ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز نے شاندار اقدامات کیے اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو پکڑنے اور انہیں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز نے 2021 میں 890 تھریٹ الرٹس جاری کی، جس کی بنا پر دہشت گردی کے تقریباً 70% ممکنہ واقعات کو روکنے میں کامیاب ہوئے۔ جو واقعات ہوئے ان میں بھی ملوث ٹیررسٹس، پلانرز اور فیسیلیٹیٹرز کو بے نقاب اور گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں پولیو مہم پر اثر انداز ہونے کے لیے پولیو سیکورٹی ٹیمز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تاہم چیلنجز کے باوجود پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے۔ اسی حوالے سے پولیو ورکرز اور ان کے ساتھ تعینات سیکورٹی ٹیمز کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پولیو فری پاکستان کے لیے اس عمل کو جاری رکھا۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں 95 ڈی مائننگ ٹیمز کو امپلائے کیا گیا، جس کے ذریعے تقریباً 70,000 سے زیادہ مائنز اور ان ایکسپلوڈڈ آرڈننس کو ریکور کیا گیا اور بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا گیا۔ ڈی مائننگ کے دوران، اس ایفرٹ کے دوران سیکورٹی فورسز کے بہت سے اہلکار زخمی اور شہید بھی ہوئے۔ کراچی، جس کا شمار آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور پاکستان کی معیشت میں اس شہر کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، 2014 میں کراچی ورلڈ کرائم انڈیکس میں دنیا میں 6 نمبر پہ تھا۔ آج 2021 میں امپروو ہو کر 129ویں نمبر پہ آ چکا ہے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بہت بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے۔ کراچی میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ 2021 میں 248 آفیسرز اور جوانوں نے مختلف آپریشنز میں دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم شہدائے پاکستان اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی قربانیوں سے یہ امن قائم ہوا ہے۔ ان آپریشنز کے دوران 1,34,000 سے زائد غیر قانونی اسلحہ اور 9 ملین سے زائد ایمونیشن ملک بھر سے ریکور کیا گیا۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی انہینسمنٹ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس حوالے سے لیویز اور خاصہ دار کے تقریباً 18,000 جوانوں کو 3 مراحل میں تربیت مہیا کی گئی، جبکہ مزید تقریباً 4,000 افراد کو چوتھے مرحلے کے تحت اس وقت تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ اہلکار تربیت حاصل کرنے کے بعد نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت 78 سے زائد دہشت گرد تنظیموں اور سرگردہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ایکشن کیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان اور پیغام پاکستان پر مکمل عمل درآمد کر کے انتہا پسندی،
پر قابو پایا جا سکتا ہے، خاص کر وہ نکات جو فرقہ واریت، لسانیت اور نفرت انگیز مواد کے متعلق ہیں۔ ان اقدامات پر عمل درآمد سے ہی معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری قائم کی جا سکتی ہے۔ ہیٹ سپیچ اور شدت پسند مواد پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے بیانیے اور اس کی تشہیر کو بھی مؤثر طریقے سے ناکام بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے علماء اکرام، میڈیا اور عوام نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، جو کہ قابل ستائش ہے۔ پاکستان میں کسی بھی مسلح فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قانون کی بالادستی اور پاسداری سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ طاقت کا استعمال صرف ریاست کا استحقاق ہے اور اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ خطے کے بدلتے سیکیورٹی میٹرکس کی مناسبت سے ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع اور داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو ایمرجنگ چیلنجز سے ہم آہنگ رکھیں۔ اس ضمن میں دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کے لیے بیشتر اقدامات کیے گئے۔ مسلح افواج سے منسلک دفاعی پیداوار کے ادارے، ہیوی انڈسٹریز، ٹیکسلا، پاکستان آرڈننس فیکٹریز، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس، NRTC وغیرہ، انہوں نے اس مد میں خاطر خواہ کامیاب پروجیکٹس کیے جن سے نہ صرف قومی زر مبادلہ کی بچت ہوئی بلکہ دفاعی ساز و سامان کی ایکسپورٹ سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا۔ ان تمام چیزوں کا سیکیورٹی ڈویڈنڈ کیا ہے؟ اس مد میں اگر میں سوشو اکنامک اپلفٹ کے جو پروجیکٹس دور افتادہ علاقوں میں ہو رہے ہیں اس کا ذکر کروں تو جن علاقوں میں آپریشنز کیے گئے الحمدللہ وہاں پہ نارمل سی لوٹ رہی ہے۔ وہاں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، جس میں سیکورٹی فورسز بھی اپنے طور پہ جہاں پہ ہیلپ ہو سکتی ہے کر رہی ہیں، اور ان تمام ترقی کے منصوبوں پر مختلف جگہوں پہ سیکورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 31 بلین کی لاگت سے زائد کے 831 ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے جن سے مقامی افراد کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سیکورٹی اور اسٹیبلٹی کے باعث 2021 میں 550 سے زائد ایسے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں ان علاقوں میں۔ ان میں مارکیٹس ہیں، تعلیمی اداروں کا قیام ہے، ہسپتال ہیں، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کمپلیشن کے منصوبے شامل ہیں۔ بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی تمام مضمون کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکورٹی کو پاک افواج بیش بہا قربانیاں دے کر یقینی بنا رہی ہیں۔ حال ہی میں آپ نے جو ڈیفنس کورسپونڈنٹس کی ٹیم تھی کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ کیا جو کہ 93% مکمل ہو چکا ہے، اور ادھر بھی سی پیک سیکورٹی کے تحت مسلح افواج اپنی سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہیں۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود الحمدللہ کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی پروگرس میں خلل نہیں آنے دیا گیا۔ اس ضمن میں ملک کے طول و عرض میں جاری اور کئی پروجیکٹس پر بھی پیش رفت کے حوالے سے آپ کو میڈیا کو وہاں پہ ہم جلدی وزٹس کروائیں گے تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ یہ پروجیکٹس کس طرح سے اپنی فروشن کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں وفاقی حکومت کے ویژن بلوچستان کے تحت جو 199 ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جن کی لاگت تقریباً 601 بلین ہے ان کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ان میں ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر، ٹرانسپورٹ کے بڑے اور اہم منصوبے شامل ہیں۔ ان تمام منصوبوں کو مکمل سیکورٹی مہیا کی جا رہی ہے تاکہ یہ بر وقت مکمل ہوں اور بلوچستان کے عوام ان سے مستفید ہو سکیں۔ کووڈ-19 کے لحاظ سے اگر بات کریں تو افواج پاکستان کووڈ کے خلاف جاری کاوشوں میں بھرپور سرگرم ہے۔ اس حوالے سے مینڈیٹری ویکسینیشن کا عمل جاری ہے جو کہ اس وبا کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ عوام اور خاص کر میڈیا نے کووڈ آگہی اور کووڈ پروٹوکولز کی امپلیمنٹیشن میں زبردست کردار ادا کیا۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق نئے ویریئنٹ کے آنے کے بعد کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ NCOC نے اس حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں۔ حفاظتی تدابیر پر عمل سے ہی کووڈ جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ جو میں نے ابھی بات کی رد الفساد کی اور
ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ ڈپلائمنٹ اور جس طرح سے سیکورٹی فورسز اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان تمام چیلنجز کے باوجود مسلح افواج نے مختلف انٹرنیشنل ملٹری ایکسرسائزز میں حصہ لیا، جس میں امریکہ، روس، سعودی عرب، چائنا، ترکی، مصر، آذربائیجان اور اردن کی افواج کے ساتھ مشقیں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انٹرنیشنل پیسز مقابلوں کا انعقاد ہوا، جس میں 107 انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ یہ ملٹری کمپٹیشنز تھے۔ اس کے علاوہ ورلڈ ملٹری شوٹنگ چیمپئن شپ کا انعقاد بھی ہوا پاکستان میں، جس میں 41 انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ روس میں ہونے والی ورلڈ ملٹری باکسنگ چیمپئن شپ میں بھی پاکستان آرمی کے ایک باکسر سپاہی بلال ضیاء نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ یہاں میں ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد حکومت، عوام، اداروں اور افواج پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے اور اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا۔ ہم ایسی تمام سرگرمیوں کے حوالے سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان کے مختلف لنکیجز سے بھی واقف ہیں۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھے وہ لوگ جو ہاف ٹروتھس، فیک نیوز اور من گھڑت جھوٹے پروپیگنڈے سے اداروں اور شخصیات کو نشانہ بنا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہمتاً مصروف ہیں، یہ لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے تھے اور آئندہ بھی ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ افواج پاکستان کی طاقت عوام ہے اور اس رشتے میں درار ڈالنے کی تمام کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سن 2022 پاکستان کی آزادی کے 75 سالہ تقریبات کا سال بھی ہے۔ ان گزرے سالوں میں پاکستان کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن الحمدللہ مناص القوم ہم نے ان تمام چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ ہمیں آج اپنے اسلاف کی قربانیوں کی تجدید کرتے ہوئے پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ Questions now. We'll change just the format. We'll invite first the foreign media, Farhan Bukhari from